السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ الانبیاء لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ سورۃ الانبیاء سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ اس میں بھی لقد کے الفاظ ہیں۔ لقد انزلنا الیکم کتابا، میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں آپ کو لقد نظر آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے وہ بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انزلنا الیکم کتابا، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب اتار دی ہے، ایک ایسی کتاب نازل کر دی ہے، فیہ ذکرکم۔ پھر نوٹ کیجئے گا ذکر کا لفظ پھر آ گیا۔ کل بھی ہم نے ذکر کا لفظ دیکھا تھا سورۃ القمر کی آیت کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ سورۃ القمر میں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ذکر کے 2 معنی ہم نے دیکھے تھے۔ ایک معنی تھے جی یاد کرنا، جو عام ہم اردو میں ذکر لفظ استعمال کرتے ہیں، اور دوسرے معنی تھے جی نصیحت کے۔ اب یہی دونوں معنی ہم اس آیت میں فٹ کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں۔ تو پہلے معنی ذکر کے جو اردو میں ذکر ہے وہ رکھوں تو ترجمہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لقد انزلنا الیکم کتابا، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کر دی ہے، فیہ ذکرکم، جس میں تمہارا ذکر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ قرآن مجید میں جی میرا ذکر ہے، آپ کا ذکر ہے، ہم سب کا ذکر ہے۔ بچپن سے کئی مرتبہ قرآن مجید ختم کرتے ہوئے مجھے بتائیے ایک مرتبہ بھی ہمیں اپنا ذکر ملا؟ نہیں ملا نا؟ کیوں نہیں ملا؟ وجہ اس کی وہی جی کہ ہم قرآن مجید کئی مرتبہ مکمل پڑھ لیتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی زبان سے ناواقفیت ہونے کی وجہ سے ہم اپنا ذکر نہیں دیکھ سکتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، عقل کیوں نہیں کرتے؟ صاحب پتہ ہے عقل ہم اسی وقت کریں گے جب ہمیں اپنا ذکر جو ہے وہ نظر آئے گا، سمجھ آئے گا۔ تو بہرحال جی قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ قرآن میں میرا آپ کا ذکر ہے۔ اب اس ذکر کے لیے ہمیں کم از کم اتنی عربی زبان تو آنی چاہیے کہ ہم جب قرآن مجید کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ کہاں پر ہماری بات ہو رہی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جب قرآن مجید کی زبان آپ کو آ جاتی ہے تو آپ کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ بالکل یہ دیکھیں میرا ذکر ہو۔ ابھی میں نے ایسی حرکت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر بیان فرما دیا۔ یہ جو میں ابھی کر کے آیا ہوں یہ وہی حرکت ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ کن کی حرکت ہے، کن باتوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے، کن باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ اور پھر ذکر کے دوسرے معنی نصیحت کی اگر میں اس آیت میں رکھوں تو اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کر دی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ تو دیکھیں جی قرآن مجید میں میرے لیے نصیحت ہے، آپ کے لیے نصیحت ہے، لیکن اس نصیحت سے ہم فائدہ نہیں اٹھا پا رہے۔ وجہ اس کی صرف اور صرف یہی ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی زبان جو کہ عربی زبان ہے وہ نہیں آتی۔ تو میں نے آپ کو کل بھی مبارکباد دی تھی اور آج مزید دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے کل میری اس بات پر غور کرتے ہوئے اپنے کچھ ساتھیوں کو دعوت دی۔ آنا
ان لوگوں نہیں ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجنا ہے. سیدھی سی بات ہے. ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں جی. تو ہم کوشش کریں گے, قرآن کی طرف بلائیں گے, قرآن کی طرف دعوت دیں گے. آگے جو لوگ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں آئیں گے, اس کے فوائد انشاءاللہ انہیں پتہ چلیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. لسان القرآن کورس کل ہم نے الحمدللہ شروع کر لیا جی. ہمیں کورس کا نام پتہ چلا لسان القرآن, اس کے معنی پتہ چلے, قرآن کی زبان, لینگویج آف دا قرآن. یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن کی زبان عربی زبان ہے. ہم عربی ہی سمجھتے رہے ہمیشہ. تو عربی زبان یا کسی بھی زبان کی بیس اس کے الفابیٹس ہوتے ہیں. تو ہم نے عربی زبان کے الفابیٹس, حروف تہجی جنہیں عربی گرامر میں حروف الہجا کہا جاتا ہے, وہ پڑھے. ان کی تعداد ہمارے سامنے آئی, کتنی تھی جی؟ 28. اس پہ علماء کا اتفاق ہے. وہ 28 حروف کیا تھے؟ وہ حروف آپ کے پاس لکھے ہوئے. ان حروف میں سے کچھ حروف ایسے تھے جن کی پروننسیشن اردو کے حروف سے تھوڑی مختلف تھی. یعنی تمام کے تمام حروف اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں, لیکن کچھ حروف کی پروننسیشن اردو پروننسیشن سے مختلف تھی. مثلا الف تھا پہلا حرف, تو اس کو ہم اردو میں بھی الف کہتے ہیں, عربی میں بھی ہم نے اسے الف کہا. دوسرا حرف تھا بے, اردو میں ہم اسے بے کہتے ہیں, لیکن ہم نے عربی میں اسے با کہا. اور میں نے اصول بتا دیا تھا کہ وہ تمام حروف جو اردو میں پڑھتے وقت ایک ہی آواز پر ختم ہوتے ہیں, ہم نے انہیں آ کی آواز سے عربی میں ادا کرنا ہے. تو حروف اگر میں آپ کے سامنے دوبارہ بول دوں تو امید ہے ایک دفعہ پھر ریوائز ہو جائیں گے جی. الف, با, تا, ثا, جیم, ہا, خا, دال, زال, را, زا, سین, شین, صاد, غاد, طا, ظا, عین, غین, فا, قاف, کاف, لام, میم, نون, ہا, واو اور یا. لے جی, یہ 28 حروف تھے. ان حروف میں واو اور یا کو اکٹھا رکھنے کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ وہ ڈکشنری کی ترتیب ہے. اور ان حروف میں حمزہ نہ ہونے کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ علماء کے نزدیک حمزہ الگ سے کوئی لیٹر نہیں ہے. الف ہی حمزہ کہلاتا ہے جب الف پر 3 حرکتوں میں سے کوئی حرکت آ جائے. 3 حرکتیں کون کون سی ہیں جی؟ زیر, زبر, پیش. یا الف پر سکون کی علامت آ جائے تو اب اس الف کو الف نہیں بلکہ حمزہ کہا جاتا ہے. اور ہم نے الحمدللہ الف اور حمزہ کا فرق کر کے الفاظ میں سے الف اور حمزہ کو پہچان لیا. لمبی تا اور گول تا بھی ہمارے سامنے آئی جی. ٹھیک ہے, وہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ گول تا الگ سے کوئی چیز نہیں ہے, لمبی تا ہی گول ہو جاتی ہے. لیکن ان کا فرق جو تھا وہ بھی ہم نے دیکھا کہ دونوں لفظ میں استعمال ہوتے ہیں. تا لفظ کے شروع میں, درمیان میں, آخر میں کہیں بھی آ سکتی ہے, لیکن گول تا صرف آخر میں آتی ہے. ٹھیک, جب آپ لمبی تا والے لفظ پر وقف کرتے ہیں, رکتے ہیں, یعنی جب آخر میں آتی ہے لمبی تا, تو آپ تا کی آواز نکالتے ہیں. تا کی آواز باقاعدہ نکلتی ہے آپ کی زبان سے. آپ نے کہا تابوت, لیکن گول تا والے لفظ پر جب آپ وقف کرتے ہیں, رکتے ہیں, تو تا کی آواز نہیں نکالی جاتی بلکہ ہا کی آواز نکلتی ہے. کلیئر ہو گیا جی. پھر ہم نے کچھ کھڑی اور الٹی حرکتیں دیکھی. کھڑی زبر ہمارے سامنے آئی, کھڑی زیر ہم نے دیکھی, الٹی پیش ہم نے دیکھی. اور بنیاد وہی 28 حروف اور 4 علامتیں ہیں جی, اس سے ہی سب کچھ بنا ہے. کھڑی زبر از اکول ٹو زبر پلس الف, کھڑی زیر از اکول ٹو زیر پلس یا, الٹی پیش از اکول ٹو پیش پلس واو. پھر ہم نے چھوٹے ڈبلیو کو دیکھا جی, جسے آپ شد کہتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ جس حرف پر شد ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حرف 2 مرتبہ ہوتا ہے. ایک مرتبہ سکون کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک مرتبہ جو اس پر حرکت لگی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے, چاہے وہ حرکت زبر ہو, چاہے زیر ہو, چاہے پیش ہو. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم نے اچھی طرح سے مکمل کر لی تھیں.
اور پھر ہم نے دیکھا کہ پہلا فارمولہ جو گرامر کا ہمارے سامنے آیا وہ یہ تھا کہ حروف اور علامات کے ملنے سے کیا بنتے ہیں جی؟ لفظ. لفظ بنتے ہیں، اور لفظ دو طرح کے ہوتے ہیں، بامعنی، بے معنی. بامعنی لفظ کو ہم نے گرامر میں کلمہ کہا، تو ہمارا کل الحمدللہ پہلی مرتبہ زندگی میں کلمہ ٹھیک ہوا. ایسے ہی ہے نا، ورنہ تو ہم نے ساری زندگی کلمہ پڑھتے ہوئے گزار دی، لیکن کلمہ پہلی مرتبہ ہم نے کل پڑھا. اور کلمہ جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے، یہ ہم نے دیکھا. کون کون سی؟ اسم، فعل اور حرف. تو کلمہ کی 3 اقسام ہیں جی، اسم، فعل، حرف. رزلٹ نکلا کہ قرآن مجید کا جو بھی لفظ آپ کے سامنے آئے گا، آپ نے قرآن مجید کھولا، پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آپ نے یہاں تک پڑھا. اب اس میں سب لفظ ہیں، ہر لفظ با معنی ہے، اس کے کوئی نہ کوئی میننگز ہیں، اور وہ کلمہ کی قسم یا تو اسم سے تعلق رکھتا ہے، یا فعل سے تعلق رکھتا ہے، یا حرف سے تعلق رکھتا ہے. اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اب کون سا اسم ہے، کون سا فعل ہے، کون سا حرف ہے، یہ ہم نے پہچاننا ہے جی. تو ہمارا لسان القرآن کورس کا جو سلیبس ہے وہ گنتی کی 5 چیزیں ہیں جی، 5 چیزیں صرف. نمبر 1، کلمہ کی 3 اقسام، اسم، فعل، حرف، یہ 3 چیزیں، اور ان کے کمبینیشن سے جملے بنیں گے جی 2 طرح کے. تو کل 5 چیزیں ہمارا لسان القرآن کورس کا سلیبس ہے. یہ 5 چیزیں ہم نے ان 30 دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ کرنی ہے جی. یہ 5 آپ نے اچھی طرح سے کر لیں تو پھر اس کے اثرات دیکھیے گا جی انشاءاللہ تعالیٰ، جو آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک میں ہی آنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں نے نئے لوگوں کے اعتبار سے کل کا لیکچر کوشش کر کے ریوائز کر دیا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ گھر جا کے دوبارہ ریوائز کر لیں گے اس کو. اور جو لوگ اپنے ساتھیوں کو لے کے آئے ہیں، اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں اگر کوئی کنفیوژن ہوتی ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ انہیں سمجھائیں، تاکہ اپنے ساتھ وہ لے کر چلیں اور ایک دوسرے کو یاد کراتے رہیں. کیونکہ یہاں پر آنا میں پھر کہہ دوں آسان نہیں ہے. کوئی ایک آدھا لیکچر ہوتا ہے نا، ایک آدھا بیان سننے کے لیے ہر نہ کوئی آ جاتا ہے، لیکن 30 دن مستقل آنا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. لیکن اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو اللہ کی مدد کے ساتھ ممکن ہوگا. تو اس لیے ہم نے اللہ سے مدد لینی ہے جی، اس دعا کے ساتھ کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ٹھیک ہے جی. تو کلمہ کی کتنی اقسام ہوگی جی؟ 3. پہلی قسم ہے جی اسم. تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں جی اسم سے. اب یہاں بھی آپ کو ایک چیز کلیئر ہوگی کہ ہم بچپن سے اسے اسم ہی پڑھتے رہے، اسم، فعل، حرف. ٹھیک، اسم، فعل، حرف. حالانکہ یہ اصل میں ہے جی اسم، فعل اور حرف. تو ہمارا پرابلم ہے بہرحال ایک یہ زبر حرکت کا، کہ جہاں نہیں لگانی ہوتی ہم لگا دیتے ہیں، جہاں لگانی ہوتی ہے وہاں نہیں لگاتے. تو اس میں سے ایک لفظ جو ہے وہ اسم ہے جی. یہاں پر ہم سین پر عام طور پہ زبر پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی اسم. اور اچھے اچھے لوگوں کو آپ اسم ہی بولتے سنیں گے، اسم، اسم، اسم. دیکھیں قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. بلکہ آپ جب بسم اللہ پڑھتے ہیں تو مجھے بتائیے، بسم اللہ میں سین کو آپ ساکن نہیں پڑھتے؟ آپ سین پہ زبر پڑھ ہی نہیں سکتے بسم اللہ پڑھتے ہوئے. لیکن عام طور پہ جب ہم اسم کو بولتے ہیں اپنی عام زندگی میں تو اسم کر کے ہی بولتے ہیں. بہرحال کوشش ہم کریں گے جی صحیح پروناؤنس کرنا جتنے بھی الفاظ ہیں عربی کے، کیونکہ ہماری اردو زبان میں 80 سے 85% الفاظ عربی کے ہی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو اسم سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی. اسم، آپ میں سے اسم اپنے تعلیمی دور میں ضرور پڑھا ہوگا، ایسے ہی ہے نا؟ کوئی بتا سکتا ہے اسم کیا ہوتا ہے؟
جی ماشاءاللہ، نام ہوتا ہے جی اسم. اسم کے جو بنیادی معنی ہے وہ ہے نام. اچھا، ہم نے طریقہ کار جو اختیار کیا کلاس میں وہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے سیکھی ہوئی زبان کی مدد سے عربی زبان سیکھنی ہے، اور سیکھی ہوئی زبان ہماری اردو ہے، انگریزی ہے. اس سے ہم نے انشاءاللہ تعالی عربی سیکھنے کی کوشش کرنی ہے. تو ہم نے ان زبانوں کا ریفرنس ضرور لینا ہے. تو اردو میں اسم ہم کہتے ہیں جی نام کو، اور یہ نام کس کس کا ہو سکتا ہے؟ شہر کا، جگہ کا، چیز کا، کسی شخص کا. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو نام، چیز، جگہ، شہر ہم کھیلا کرتے تھے وہ سب اسم تھے. جی جی، آئیڈیا، ماشاءاللہ. تو اسم ایک ڈیفینیشن ہمارے ذہن میں ہے جو ہم نے پڑھی ہوئی ہے. انگریزی میں اسم کو کیا کہتے ہیں؟ ناؤن. ویری گڈ، ناؤن. اور ناؤن کیا ہوتا ہے جی؟ نیم آف پرسن، تھنگ اور پلیس. ٹھیک ہے، اردو انگریزی ہمارے سامنے آ گئی. اب ظاہر بات ہے لازمی نہیں ہے کہ عربی کا جو اسم ہے وہ ایز اٹ از ہو، ایسا نہیں ہے. اب ہم دیکھیں گے عربی میں اسم کیا ہے. ٹھیک ہے، عربی میں اسم جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اردو اور انگریزی میں وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو ہے ہی ہے، یعنی وہ بھی اسم ہے. لیکن عربی کا اسم وسیع ہے. عربی کا اسم اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں نا تو آپ فعل اور حرف کو سمجھ لیں، آپ کو اسم سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، اسم بہت زیادہ ہے، اس کی وسعت بہت زیادہ ہے. فعل اور حرف میں اگر آپ کو سمجھا دوں تو باقی جو کچھ بچے گا وہ اسم ہوگا جی. صحیح ہے. عربی زبان میں فعل کہتے ہیں جی کام پلس زمانے کو. کام کا ذکر ہو لیکن ساتھ زمانہ بھی پایا جائے تو فعل بنتا ہے. آپ کے سامنے عربی کا کوئی لفظ آتا ہے اور اس لفظ کے میننگ، ظاہر بات ہے ہماری زبان عربی نہیں ہے تو ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ میں جو بھی لفظ آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھوں گا نا عربی کا، اس کے میننگز آپ نے جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ اس کے معنی کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان معنی سے آپ پھر آگے کہانی چلائیں گے، کیونکہ یہ کوئی تکوں والی کلاس نہیں ہے کہ جی میں لفظ لکھوں پوچھوں جی اس میں فعل ہے حرف ہے، آپ کہتے ہیں جی یہ اس میں شاید تکا لگ جائے، آپ کہتے ہیں فعل ہے شاید تکا لگ جائے، آپ کہتے ہیں حرف ہے. نہیں، آپ کو اگر اس کے میننگز نہیں آتے تو آپ نے اس کے میننگز پوچھنے اور پھر ڈیسائیڈ کرنا ہے جی. اوکے جی. تو عربی زبان میں عربی گرامر کے اعتبار سے فعل وہ کلمہ ہوگا جس میں کام اور اس کے ساتھ ساتھ زمانہ بھی پایا جائے. کلیئر ہوگی بات؟ مثلا میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. عربی کا ایک لفظ ہے جی سجدہ. عربی کا ایک لفظ ہے سجدہ. میں آپ سے پوچھوں جی یہ اسم ہے فعل ہے یا حرف ہے؟ آپ نئے لوگ جو ہے، میں نئے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، وہ کچھ نہیں بتا سکتے جی پتہ نہیں اسم ہے فعل ہے حرف ہے ضرور ان میں سے ایک، کیونکہ عربی کا کوئی بھی جو لفظ ہے بامعنی لفظ وہ ان تین میں سے ایک ہی ہوگا. ٹھیک، تو اس کے میننگز جاننے ضروری ہیں. آپ پوچھیں سر اس کے معنی کیا ہے؟ اب میں اس کے آپ کو معنی بتاتا ہوں. آپ نے معنی سننے کے بعد مجھے بتانا ہے کہ کیا یہ وہ جو فعل کو ڈیفائن میں نے کیا ہے اس ڈیفینیشن پہ پورا اتر رہا ہے. اگر اتر رہا ہے تو آپ کہہ دیں گے فعل ہے، اگر نہیں اتر رہا تو آپ دو جگہ پہ اٹکے ہوئے ہوں گے، یا اسم ہے یا حرف ہے. اوکے جی. تو سجدہ لفظ آپ کے سامنے آیا، اس کے معنی آپ نے پوچھے، میں نے بتایا جی اس کے معنی ہے اس ایک مذکر نے سجدہ کیا. اس ایک مذکر نے سجدہ کیا. اب آپ کو دیکھیں اتنے بڑے معنی اس ایک لفظ کے مل گئے. اب ان معنی سے آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ فعل ہے. کیسے فعل ہے کہ اس میں کام کا بھی پتہ چل رہا ہے، سجدہ کرنے کا بھی پتہ چل رہا ہے، اور زمانے کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ ماضی میں سجدہ کیا. تو یہ لفظ جو ہے یہ اپنے معنی کے اعتبار سے ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ فعل ہے، یہ اسم نہیں ہے. اوکے جی. تو فعل سمپل ہے وہ کلمہ
جس میں کام کا مفہوم زمانے کے ساتھ پایا جائے. کلیئر ہو گیا جی؟ تو یہ تو ہو گیا جی فعل. جو بھی لفظ آئے گا آپ نے اس کی ٹرانسلیشن پوچھنی ہے. ابھی میں صرف سمجھا رہا ہوں، جب میں اسم شروع کروں گا تو میں کوئی فعل کی ایگزامپل آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، ٹھیک ہے؟ کوئی حرف کی ایگزامپل آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا. یہ صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسم کی وسعت بہت زیادہ ہے، یعنی فعل اور حرف سے جو کچھ بچے گا وہ سارا کا سارا اسم ہوگا، چاہے آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے. سمپل سی بات ہے، کیونکہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ عربی کا کوئی بھی بامعنی لفظ ان تین میں سے ایک ہی ہوگا جی. دیکھیں جب وہ فعل کی ڈیفینیشن میں پورا نہیں اترتا، وہ حرف کی ڈیفینیشن میں پورا نہیں اترے گا، تو ظاہر بات ہے وہ اسم ہی بچے گا نا. اب چوتھی تو کوئی چیز ہے نہیں، تو اس لیے میں اس پہ زور دے رہا ہوں کہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. اچھا جی، فعل کی ڈیفینیشن میں نے بتا دی. اب میں حرف کے بارے میں بتاتا ہوں. حرف ایسا کلمہ ہوتا ہے جو اپنے معنی دوسرے کلمہ کے ساتھ ملائے بغیر واضح نہیں کر سکتا. لمبی ڈیفینیشن ہوگی، چھوٹا کرتے ہیں اس کو. ایسا کلمہ ہوتا ہے حرف جس کے اپنے معنی ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب ہم اسے کلمہ کہہ رہے ہیں تو میننگ فل تو ہے، وہ اس کے اپنے معنی ضرور ہے، لیکن اس کے معنی واضح نہیں ہو سکتے جب تک اسے دوسرے کلمہ کے ساتھ اٹیچ نہ کیا جائے. دوسرے کلمہ کے ساتھ ملائے بغیر اس کے معنی واضح ہو ہی نہیں سکتے. یہ بھی ایگزامپل دیتا ہوں نا تو بات سمجھ میں آ جائے گی. کلیئر؟ پھر سن لیجیے، حرف وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی دوسرے کلمہ، دوسرا کلمہ کون سا ہے؟ یا اسم ہے یا فعل ہے، اسم یا فعل کے ساتھ ملائے بغیر واضح نہ کر سکے. صحیح. اگر آپ کہیں کسی مدرسے میں پڑھ رہے ہوتے نا تو آپ کو اسم کی ایسی ڈیفینیشن یاد کرائی جاتی کہ آپ پھر دوسرے دن جرات نہ کرتے. تو میں بہت آسان کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حرف وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی اسم یا فعل کے ساتھ ملائے بغیر واضح نہیں کر سکتا. کلیئر ہو گیا جی؟ ایگزامپل میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں. میں کہتا ہوں جی یہ ایک لفظ ہے عربی کا من. میں آپ سے پوچھتا ہوں جی بتائیں اسم ہے فعل ہے یا حرف ہے؟ وہ لوگ جو پہلی دفعہ سیکھ رہے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں جی یہ اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ وہ کہیں گے سر میننگس تو بتائیں. پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اچھا جی اس کے معنی ہے جی سے. اس کے معنی ہے سے. آپ کہیں گے سر کون سی سے؟ وہ جو کانٹوں والی ہوتی ہے. میں کہوں گا نہیں، یہ ہے فرام. اس کے معنی ہے فرام، کیونکہ سے زیادہ ہمیں فرام سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. میں نے کہا جی اس کے معنی ہے فرام. اب آپ مجھے بتائیے فرام کے معنی تو ہے نا، لیکن یہ اپنے معنی واضح کر رہا ہے؟ یہ فعل تو نہیں ہے نا. اس میں کوئی کام کا مفہوم پتہ چل رہا ہے؟ کوئی نہیں پتہ چل رہا نا. اس کے معنی اپنے ہیں، لیکن جب تک میں اسے کسی دوسرے کلمہ کے ساتھ نہیں ملاؤں گا یہ اپنے معنی واضح نہیں کرے گا. اردو میں مثال دیتا ہوں. میں نے کہا جی اس کے معنی ہے سے. بتائیے کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں اچھا جی گھر سے. بات کلیئر ہوگی. تو یہ من کیا نکلا؟ حرف نکلا. من کیا نکلا جی؟ حرف نکلا. ایک ایگزامپل اور لے لیں. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کا ایک لفظ لکھا فی. آپ نے سورۃ القدر پڑھنی شروع کی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. فی لفظ آپ کے سامنے آ گیا. میں نے پوچھا جی اس میں فعل ہے حرف ہے؟ آپ نے کہا جی اس کے معنی کیا ہے؟ میں نے کہا اس کے معنی ہے میں، ان میں. اب آپ کہیں جی میں میننگز تو ہیں، لیکن جب تک میں اسے دوسرے کلمہ کے ساتھ نہیں ملاؤں گا یہ اپنے میننگز واضح نہیں کرے گا. جب میں کہوں گا فی لیلۃ القدر، قدر کی رات میں، تو اب کہیں گے اچھا جی کلیئر ہو گیا جی یہ حرف ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ ٹھیک ہے. تو
ان دو چیزوں کے علاوہ کون کون سی جی؟ ایک وہ کلمہ جس میں کام کا مفہوم ہو، کام کا مفہوم ہو اور زمانہ پایا جائے، وہ تو ہو گیا فعل، اور ایسا کلمہ جو اپنے میننگز دوسرے کلمہ کے ساتھ ملائے بغیر واضح نہ کر سکے، وہ ہو گیا حرف۔ اب اس کے علاوہ جو بھی لفظ آپ کے سامنے آئے گا نا عربی کا، جو بھی لفظ آپ کے سامنے آئے گا وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ وہ کیا ہوگا جی؟ اسم ہوگا۔ دیکھیں جی، میں نے کہا زید، آپ سے پوچھوں جی کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ زید کے معنی نام ہے نا، زید نام ہے، تو سمپل آپ اس کے معنی نہیں آپ نے ڈھونڈنے زید کے معنی میں سر زید کے معنی کیا ہے، ٹھیک، یہ نام ہے تو سمپل پتہ چل رہا ہے کہ نام ہے، ٹھیک، اور نام آپ کو پتہ ہے اسم ہوتا ہے۔ اسم اردو میں ڈیفینیشن کیا کیا ہے؟ کسی شخص کا نام، کسی چیز کا نام، کسی جگہ کا نام، اوکے جی، تو یہ اسم ہے، صحیح۔ میں نے کہا کتاب، بتائیے جی اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اسم۔ کتاب کے معنی سب کو پتہ ہے، کتاب کے معنی سب کو پتہ ہے نا، آپ نے پہچان لیا جی اسم ہے۔ میں نے کہا مکہ، جی تو اسم میں جو بنیادی چیز آپ نے یاد رکھنی ہے نا، اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں کہ انگریزی میں اسم کو کیا کہتے ہیں؟ ناؤن، لیکن عربی میں اسم کو ناؤن نہیں کہتے، یہ اہم پوائنٹ ہے۔ عربی گرامر میں اسم کو ناؤن نہیں کہنا آپ نے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عربی گرامر کے اعتبار سے آپ نے اسم کو ناؤن نہیں کہنا۔ کیوں نہیں کہنا یا پھر کیا کہنا ہے، اس کی وجہ سن لیجیے۔ پہلے ایک ایگزامپل اور مجھے بتائیے جی، عربی کا ایک لفظ ہے جی صالح۔ صالح کے معنی آپ کو آتے ہیں؟ صالح کسے کہتے ہیں جی؟ نیک آدمی نہیں، بس نیک، ٹھیک ہے، وہ نیک لڑکا بھی ہو سکتا ہے، وہ نیک عورت بھی ہو سکتی ہے، آدمی سب کچھ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے جی۔ تو صالح کے معنی ہے جی نیک، نام بھی ہو سکتا ہے، بالکل ماشاءاللہ، صالح اب نام بھی ہے، نام بھی ہے، لیکن صالح ایڈجیکٹو بھی ہے، صفت ہے نا، صحیح۔ اچھا جی میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے مجھے صالح جو ہے یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ تو مجھے بتائیے یہ فعل ہے؟ فعل تو نہیں ہے نا، کیا یہ حرف ہے؟ تو کیا بچا؟ اسم۔ اب دیکھیں آپ نے اسے خود بتایا یہ ایڈجیکٹو ہے، آپ نے اسے کیا کہا ہے؟ یہ ایڈجیکٹو ہے۔ اگر آپ اسم کو ناؤن کہہ دیں تو یہ بھی تو اسم ہے، پوائنٹ سمجھے تھی؟ پوائنٹ سمجھ رہے؟ صالح کیا ہے؟ صالح اسم کہیں گے، اسم کہیں گے، ایسے ہے نا، کیوں؟ کیونکہ نہ یہ فعل ہے نہ حرف ہے۔ اگر آپ کہیں جی صالح ایڈجیکٹو ہے، تو میں نے تو آپ کو بتایا ہی نہیں ہے کہ کلمہ کی کافی ساری قسمیں ہیں۔ آپ فوراً چلے جاتے ہیں انگریزی میں، آپ کہتے ہیں اچھا جی انگریزی میں ناؤن ہوتا ہے، پروناؤن ہوتا ہے، ورب ہوتا ہے، ایڈورب ہوتا ہے، ایڈجیکٹو ہوتا ہے، پریپوزیشن ہوتی ہے، انٹرجیکشن ہوتا ہے، کنجنکشن ہوتا ہے، آرٹیکل ہوتا ہے، آپ 9 گنوا دیتے ہیں مجھے، ٹھیک۔ اب وہ 9 کے 9 عربی کی ان 3 چیزوں میں آنے ہیں۔ پوائنٹ میرا سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے عربی گرامر میں اسم کو ناؤن نہیں کہنا۔ اگر آپ اسم کو ناؤن کہیں گے نا تو اس ایڈجیکٹو کو کہاں رکھیں گے؟ اور ایک ایگزامپل دیتا ہوں، میں یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ نے اسم کو ناؤن کیوں نہیں کہنا، اسم کو ناؤن کیوں نہیں کہنا یہ بتا رہا ہوں۔ آپ نے عربی کا ایک لفظ پڑھا، وہ تھا جی انا،
انا. اور انا کا سب کو پتا ہے نا, سب میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, انا کا کیا مطلب ہے؟ میں سب میں ہے نا, تو انا کا مطلب ہے میں. اب مجھے بتائیے, یہ جو میں ہے جس کی انگریزی آئی ہے, انگریزی کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ پروناؤن ہے نا, پروناؤن ہے. اچھا, عربی کے اعتبار سے مجھے بتائیے, انا فعل ہے, حرف ہے, تو کیا بچا؟ اسم ہے نا. اب یہ اسم ہے لیکن انگریزی میں پروناؤن ہے. اگر آپ اسم کو ناؤن کہہ دیں گے تو اس انا کو کہاں رکھیں گے؟ پوائنٹ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ میرے خیال ہے زندگی میں پہلی دفعہ میں آتی ہے, کس طرح بتا رہا ہوں, ہے نا. یہ پتہ نہیں آپ لوگوں کی برکت ہے, مجھے آج کیا ہو گیا ادھر آ کے, میرا نارملی اسم والا ٹاپک اس طرح نہیں ہوتا. یہ آپ کو دیکھ کے پتہ نہیں مجھے کیا, میرے جو آن لائن اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اس کو واقعی وہ کریں گے, سیکنڈ کریں گے کہ سن 2006 سے میں عربی الحمدللہ پڑھا رہا ہوں. 2006 سے 19 سال ہو گئے, اور 19 سالوں میں پہلی مرتبہ اسم فعل حرف میں اس طرح پڑھا رہا ہوں. اور یہ میں کوئی طے کر کے نہیں آیا تھا, پتہ نہیں یہاں کھڑا ہوا ہوں اور آپ کو دیکھ کے میرا اسم فعل اور حرف اس طرح کا بن گیا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ لوگوں کی برکت ہے, آپ کا شوق ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تو بات کلیئر ہوگی جی. آپ نے اسم کو ناؤن نہیں کہنا, پھر آپ کہیں گے سر کیا کہیں, تو اسم کو نوٹ کر لیجیے, آپ نے اسم ہی کہنا, اسم کو اسم کہنا ہے. نہ تو آپ نے یہاں پر اپنی انگریزی لانے کی کوشش کرنی ہے. جی میں آپ سے پوچھوں جی اسم کیا ہوتا ہے, تو آپ کہیں جی ناؤن ہوتا ہے. میں کہہ دوں گا غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ انا بھی اسم ہے, انا بھی اسم ہے, اور انا جو ہے یہ ناؤن نہیں ہے, یہ پروناؤن ہے. پھر الگ سے انگریزی میں کیوں پڑھے ناؤن پروناؤن؟ آپ نے ناؤن آپ نے کیا اردو میں ڈیفائن کیا ہے؟ نیم آف پرسن, یہ کسی کا نام ہے. نیم آف پلیس, نیم آف تھنگ, پھر ناؤن کیسے ہوا؟ ٹھیک ہے نا, کلیئر ہوگی جی بات. اگر آپ نے اسم کو ناؤن کہنا ہے تو پھر صالح جو کہ صفت ہے, ایڈجیکٹو ہے, اس کو کہاں رکھیں گے؟ کلیئر ہو گیا جی. تو اسم جو ہے اس کی وسعت بہت زیادہ ہے. اب اصل کام جو ہے نا کرنے والا وہ یہ ہے کہ لفظ آپ کے سامنے آ گیا, آپ کو اس کے میننگز پتہ چل گئے, اور میننگ سے آپ نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ یہ اسم ہے. تو جو اسم ہے اب اس کے بارے میں ہمیں عربی میں 4 باتیں جاننا بہت ضروری ہیں. ہر اسم کے حوالے سے 4 چیزیں جب تک آپ کو معلوم نہیں ہوں گی آپ اس اسم کو استعمال نہیں کر سکیں گے. دیکھیں اسم کی سمپل سی ایگزامپلس تو ہیں جی. زید اسم ہے, شخص کا نام ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عطا اللہ. محمد بھی, عطا بھی, اللہ بھی, تینوں اسم ہیں. آپ نے تینوں کو جوڑ کے ایک نام بنا لیا, یہ آپ کی مرضی ہے, ٹھیک ہے جی, لیکن یہ تینوں اسم ہیں. کلیئر ہوگی بات. یہ جو چیز پڑی ہے سامنے, اس کا نام کیا ہے؟ کرسی. کرسی بھی اسم ہے. اسم کی بیسک ڈیفینیشن وہی ہے جو آپ کو پتا ہے, کسی شخص کا نام, کسی چیز کا نام, کسی جگہ کا نام, سمپل, وہ تو ہے ہی ہے اسم. لیکن عربی کے اسم میں اور بھی بہت کچھ داخل ہے. عربی کے اسم میں پروناؤنز بھی داخل ہیں, عربی کے اسم میں ایڈجیکٹیوز بھی داخل ہیں. عربی کا اسم بہت وسیع ہے, ٹھیک ہے. عربی کا فعل بہت آسان ہے. فعل پہچاننا اس طرح آسان ہے کہ آپ کو میننگز پتہ چلے, اور میننگز میں آپ کو پتہ چل گیا کہ زمانے کا بھی پتہ چل رہا ہے. مثلا دیکھیں ماشاءاللہ آپ اس قابل ہو چکے ہیں, سورۃ الفاتحہ آپ نے پڑھنی شروع کی, الحمدللہ رب العالمین, اس میں سے الحمد لفظ لیا آپ نے, معنی دیکھے آپ کو پتہ چلا جی سب تعریف تب سب شکر. مجھے بتائیے یہ فعل ہے؟ کوئی زمانہ پتہ چل رہا ہے؟ کام پتہ چل رہا ہے؟ کام پلس زمانہ دونوں ہونے چاہیے, دونوں نہیں ہے.
ٹھیک ہے، اور ایک مکمل معنی ہے اس کے تعریف، شکر، اسم۔ للہ دو لفظ ہیں، ایک ہے لام، ایک ہے اللہ۔ لام کے معنی ہے فور۔ مجھے بتائیے لام جو ہے جس کے معنی ہے فور یا کے لیے، کے لیے، اب یہ کے لیے آپ کے خیال میں کیا ہے؟ فعل ہے، حرف ہے۔ جب تک میں کہوں گا اللہ کے لیے، اس وقت تک بات کلیئر نہیں ہوگی، تو وہ حرف ہو گیا۔ اللہ کیا بتائیے؟ اس میں فعل ہے، حرف ہے۔ سمپل چیزیں ہیں سر، سمپل چیزیں ہیں۔ رزلٹ نکلا کہ عربی سیکھنی ہے تو پہلے لفظ کے میننگز جاننا بہت ضروری ہے، صحیح ہے نا؟ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو میننگز آٹومیٹکلی آ جائیں گے اس کے، جب تک آپ کو اپنی زبان میں اس کے میننگز نہیں آئیں گے۔ اچھا یہاں پہ سوال پیدا ہوگا پھر ہمیں گرامر سیکھنے کی ضرورت ہے، ہم سمپل ترجمہ کر لیتے ہیں، ہے نا؟ مثال دیتا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک جملہ بول رہا ہوں جی، ذرا سنیے گا غور سے، ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ایک جملہ بولا میں نے آپ کے سامنے، شجاع صاحب جملہ میں نے بولا آپ کے سامنے، سمپل جملہ، کیا میں نے تمہیں کہا تھا اسے چھری مارو؟ کیا میں نے تمہیں کہا تھا اسے چھری مارو؟ سن لیا جملہ، کیا میں نے تمہیں کہا تھا اسے چھری مارو؟ پھر ایک دفعہ سن لیں، کیا میں نے تمہیں کہا تھا اسے چھری مارو؟ یہ ایک جملہ آپ کو لکھا ہوا مل گیا، صحیح؟ اب گرامر پتہ ہے آپ کو کیا بتائے گی؟ ٹرانسلیشن تو آ گئی آپ کو، ٹرانسلیشن آ گئی، اب گرامر پتہ ہے کیا بتائے گی؟ گرامر آپ کو بتائے گی کہ کس پہ زور ہے، زور کس پہ ہے، کیسے زور ہے؟ سنیے گا، اب اس جملے کو میں ایک اور انداز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کیا میں نے تمہیں کہا تھا اسے چھری مارو؟ کیا میں نے تمہیں کہا تھا اسے چھری مارو؟ کیا مطلب ہے؟ میں نے تو نہیں کہا تھا، کیا میں نے تمہیں کہا تھا اسے چھری مارو؟ کیا میں نے تمہیں کہا تھا اسے چھری مارو؟ کیا مطلب ہے؟ تمہیں تو کہا ہی نہیں تھا میں نے۔ کیا میں نے تمہیں کہا تھا اسے چھری مارو؟ میں نے تو اسے کہا ہی نہیں تھا، میں نے تو اسے کہا تھا۔ اور سنیے، کیا میں نے تمہیں کہا تھا اسے چھری مارو؟ میں نے تو کہا تھا تم اسے گولی مارو۔ اب مجھے بتائیے ٹرانسلیشن تو وہی لکھی ہوئی ہے، ایمفسس کہاں ہے؟ ایمفسس کہاں ہے؟ یہ آپ کو ٹرانسلیشن بتا رہی ہے؟ ٹرانسلیشن نہیں بتا رہی، یہ آپ کو گرامر بتائے گی کہ کہاں ایمفسس ہے، کہاں چھری پر ایمفسس ہے، کہاں میں پر ایمفسس ہے، کہاں تمہیں پر ایمفسس ہے، اور کہاں اسے پر ایمفسس ہے۔ کلیئر ہوگی بات؟ تو وہ جواب بھی میں نے، کیونکہ مجھے پکا پتہ چل رہا تھا کہ آپ کل نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب آپ کو ترجمہ ہی اگر جاننا ضروری ہے ہر عربی لفظ کا، تو پھر یہاں آنے کا کیا فائدہ؟ ٹائم ضائع کریں 30 دن۔ تو یہ میں نے صرف آپ کی دلچسپی کے لیے اس کو بیان کر دیا ہے کہ وہ جو ایمفسس ہے، وہ چیزیں ساری آپ کو وہ کیسے پتہ چلیں گی۔ اوکے جی، کلیئر ہو گیا جی؟ اچھا جی، اسم کو ہم نے عربی جملے میں چونکہ استعمال کرنا ہے، پھر قرآن مجید میں بھی اسے پہچاننا ہے، تو انشاءاللہ کچھ تو اس کی ظاہری علامات ہوں گی، یعنی میں آپ کو اس قابل کر دوں گا کہ آپ کو میننگز نہیں بھی پتا ہوں گے نا تو آپ علامت دیکھ کے پہچان لیں گے کہ اس میں، وہ انشاءاللہ آگے بتاؤں گا۔ لیکن ابھی صرف یہ ہے کہ اسم کے بارے میں ہمیں کچھ باتیں جاننی ضروری ہیں، 4 باتیں جاننی ضروری ہیں جی۔ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ میں اس کا اردو میں تعارف کروا دیتا ہوں آپ کو، اس کے بعد پھر ہم اپنے سیکنڈ لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سے ایک سے آغاز کر دیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اردو میں تعارف کرا، اردو میں پہلے، کیونکہ ہم نے اپنی سیکھی زبان کی مدد سے عربی سیکھنی ہے جی۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں جی، مجھے بتائیے جی، مرد مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ کوئی اختلاف ہی نہیں۔ ہاں جی، عورت مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث۔ لڑکا مذکر ہے مؤنث ہے؟ اردو میں سمجھا رہا ہوں ابھی۔ لڑکی مذکر ہے مؤنث ہے؟ گائے مذکر ہے مؤنث ہے؟ بیل مذکر ہے مؤنث ہے؟ کلیئر؟ اب مجھے بتائیے، کرسی مذکر ہے مؤنث ہے؟ کیوں جی؟ اچھا، تو کرسا کہاں رکھا ہے؟
بتائیں اگر کرسی مؤنث ہے تو مجھے اس کا کرسا دکھائیں. سمپل سی بات ہے جی. دیکھیں مرد میں نے عورت دکھائی کہ نہیں دکھائی, لڑکا میں نے لڑکی فوراً دکھا دی آپ کو, گائے کا ذکر کیا میں نے بیل بتا دیا نا, میں نے کرسی کہا آپ نے سے مؤنث کہا تو مجھے دکھائیں کرسا. سمپل سی بات ہے جی. ٹھیک, اچھا مجھے بتائیے جی دیوار مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ اب وہ دیکھیں دیوارہ ڈھونڈ رہے ہیں نا, اس کا دیوارہ ذرا ڈھونڈ لوں پھر بتاتا ہوں. ہاں جی بتائیں, مؤنث ہے تو بتائیں مجھے. مؤنث کہہ رہے ہیں تو مجھے مذکر دکھا کے بتا دیں, سمپل سی بات ہے. پھر اگر پشاور جائیں وہ کہتے ہیں ہم دیوار بنانا ہے تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے ابھی؟ ٹھیک ہے نا. رزلٹ نکلا کہ کچھ لفظ کچھ اسم تو ہوتے ہی مذکر مؤنث ہیں. لڑکا مذکر لڑکی مؤنث, مرد مذکر عورت مؤنث, گائے مؤنث بیل مذکر. لیکن کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو مذکر مؤنث ہوتے نہیں ہیں, جو مذکر مؤنث ہوتے نہیں ہیں انہیں آپ استعمال مذکر یا مؤنث کرتے ہیں, انہیں آپ استعمال مذکر یا مؤنث کرتے ہیں. کرسی کو ہم مؤنث استعمال کرتے ہیں, ابھی شروع سے کرتے آ رہے ہیں. آج کوئی اٹھتا ہے اردو دان, کہتا ہے جی جب سے اردو بنی ہے انہیں تو پتہ ہی نہیں. ٹھیک ہے, کرسی تو مذکر ہونی چاہیے تھی, کرسی مذکر ہے, مانیں گے اس کی بات آپ؟ آپ کہیں گے یار ہم بچپن سے کرسی کو مؤنث بولتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. قلم مذکر ہے مؤنث ہے؟ اب آپ چینج کریں اپنے, آپ کہیں سر نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے, اس کو استعمال ہم مذکر کرتے ہیں. اب یہ جواب آپ کا ہونا چاہیے لسان القرآن کورس میں آنے کے بعد. ٹھیک ہے, مسجد مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ دیکھیں پھر وہی, مسجد نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے, اس کا استعمال مؤنث ہے. مدرسہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ کلیئر ہو رہی ہے بات کلیئر ہو رہی ہے نا. تو اب یہ جو مذکر مؤنث ہم نے اردو میں پڑھا ہے نا, یہی ہم عربی میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک کہ عربی میں کون کون سا اسم مذکر ہوگا اور کون کون سا اسم مؤنث کی کیٹیگری میں جائے گا. دیکھیں جو تو مذکر مؤنث ہے نا وہ تو ہے ہی مذکر مؤنث, ان میں تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا. جو ریئل مذکر مؤنث ہے نا, جاندار مذکر مؤنث, اب اور آسان کر دوں, جاندار مرد عورت لڑکا لڑکی گائے بیل, یہ جاندار مذکر مؤنث ہے. یہ تو ہر زبان میں مذکر مؤنث ہی ہوں گے, ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا. اختلاف صرف ہوگا ان لفظوں میں. ہم نے دیکھا اردو میں کرسی مؤنث ہے, اب ہم عربی میں سیکھیں گے کرسی مذکر عرب بولے گا یا مؤنث بولے گا, یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. قلم ہم مذکر بولتے ہیں, عرب قلم کو مذکر بولے گا یا مؤنث بولے گا, یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے دوسرے لیکچر میں. تو انٹرسٹنگ ہے نا دوسرا لیکچر. تو ہم انشاءاللہ تعالی آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ قرآن مجید کا کوئی بھی اسم میں آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھوں گا اور آپ سے پوچھوں گا بتائیے مذکر ہے مؤنث, آپ بتائیں گے کہ جی مذکر ہے یا مؤنث ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, تو بریک کے بعد ملتے ہیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. شکریہ.